السلام علیکم۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں عشرت حسین کی کتاب گورننگ دی ان گورنیبل۔ اس میں جو بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو شروع کے 40 سال میں آپ کہہ لیں ایک ٹاپ پرفارمر تھا، بعد میں ان گورنیبل کیوں سمجھا جانے لگا؟ کیا وجہ تھی؟ تو دیکھتے ہیں کتاب اس پر کیا روشنی ڈالتی ہے۔ بالکل، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف اکانومی کی بات نہیں کرتی۔ یہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، سیاست ہے، پورا معاشرہ ہے، اس سب کو دیکھتی ہے۔ خاص طور پر وہ دو ادوار یعنی پیریڈز 1947 سے 90 اور پھر 90 سے 2015 ان کا کمپیریزن کرتی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ گورننس کے چیلنجز کیا رہے ہیں۔ ہاں، کمپیریزن کی بات کریں تو شروع میں ہی واضح ہے کہ 47 سے 90 تک پاکستان کی ایوریج جی ڈی پی گروتھ 6% تھی۔ یہ تو انڈیا اور بنگلہ دیش سے بہتر تھا اس وقت، لیکن 1990 کے بعد وہ پرفارمنس گری، ملک پیچھے رہ گیا۔ جی، اور اس فرق کو تھوڑا اور ہائی لائٹ کرنے کے لیے کتاب بتاتی ہے کہ 1990 میں انڈین اکانومی پاکستان سے 5 گنا بڑی تھی، لیکن 2015 تک یہ فرق آپ سوچیں 8 سے 9 گنا ہو گیا۔ تو یہ ایک کافی بڑا کانٹراسٹ ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ ہوا گیا؟ عام طور پہ لوگ فوراً کہتے ہیں جی ایکسٹریمزم، ٹیررزم یہ وجہ ہوگی، لیکن کتاب اس سے اگری نہیں کرتی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اکنامک ڈکلائن تو 90s میں شروع ہو گیا تھا، جبکہ وار اینڈ ٹیرر تو وہ 2001 کے بعد آئی۔ تو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے۔ اچھا، ٹائمنگ میچ نہیں کرتی۔ جی، اور جو فیسنیٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کتاب دوسری کامن تھیوریز کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ جیسے ایک تو فورن ایڈ والی بات کہ جی ترقی صرف ایڈ سے ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ کبھی ایڈ زیادہ تھی، گروتھ کم تھی، جیسے 50s 70s میں۔ پھر ملٹری رول یا ویسٹرن سپورٹ، یہ بھی اتنا سمپل نہیں ہے۔ یو ایس کے اپنے انٹرسٹ تھے، بدلتے رہے۔ ملٹری دور میں بھی ایڈ روکی گئی ہے۔ صحیح۔ گلوبل اکانومی کا بھی ذکر ہے کہ 90s سے 2008 تک تو ڈیولپنگ کنٹریز نے بڑی ترقی کی دنیا بھر میں، لیکن پاکستان اس ریس میں پیچھے رہ گیا۔ تو وہ بھی بہانہ نہیں چلا۔ ہاں، اور آخری چیز وہ گیرسن سٹیٹ والی تھیوری کہ جی سارا پیسہ ڈیفنس پہ لگ رہا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ڈیفنس سپینڈنگ کا ریشو پہلے 40 سال کے مقابلے میں اب اصل میں کم ہے، اور ملٹری کے جو کارپوریٹ انٹرسٹس ہیں ان کا مارکیٹ شیئر بھی لسٹڈ کمپنیز میں کوئی 4.5% مارکیٹ کیپ ہے، اتنا نہیں کہ پوری اکانومی کو کنٹرول کر لے۔ اچھا، تو اگر یہ سب عام وجوہات نہیں ہیں تو پھر کتاب کہتی کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے اس ان گورنیبل ہونے کی؟ دیکھیں، کتاب کا جو مرکزی خیال ہے، جو سینٹرل آرگیومنٹ ہے، وہ ہے گورننس کی خرابی، یعنی جو بنیادی ادارے ہیں ان کا کمزور ہو جانا، انسٹیٹیوشنل ڈیکے جسے کہتے ہیں۔ جب آپ کی عدلیہ، آپ کی لیجسلیچر، آپ کی ایگزیکٹو جو پالیسی امپلیمنٹ کرتی ہے، سروسز دیتی ہے، یہ کمزور ہو جائیں تو پھر اچھی سے اچھی پالیسی بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ سیدھی بات ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ کہ انویسٹمنٹ نہیں آتی، اور فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی پہنچ ہوتی ہے، جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے ان اداروں میں۔ اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ انٹرنیشنلی ہم کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں، یا لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہاں بالکل، ثبوت ہے انٹرنیشنل رینکنگز میں۔ آپ ورلڈ گورننس انڈیکیٹرز دیکھ لیں، گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، ان سب میں پاکستان کی پوزیشن وقت کے ساتھ گرتی گئی ہے۔ اور پھر ایک لوکل ادارہ ہے پلدات، جو ڈیموکریسی پہ کام کرتا ہے۔ ان کا 2016 کا سروے ہے، وہ بتاتا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ سویلین اداروں پہ، پولیس، سول سرونٹس، پولیٹیکل پارٹیز بہت ہی کم ہے۔ جبکہ اسی سروے میں آرمی پر ٹرسٹ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو ٹرسٹ کا گیپ ہے نا، یہ بھی گورننس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ اداروں کی کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تاریخی پس منظر ہے اس کا؟ جی، اس کی ہسٹری ہے۔ شروع میں پاکستان کو ورثے میں ایک مضبوط سول سروس ملی، جوڈیشری ملی۔ پہلے 40 سال میں بیوروکریٹ کا رول بہت اہم تھا۔ ایوب خان کے دور میں ملٹری سول سروس نیکسس نے ترقی کی، لیکن اس سے نابرابری بھی بڑھی۔ پھر بھٹو صاحب کے جو 1973 کے ریفارمز تھے، انہوں نے سول سروس کی جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھیں ان کو کمزور کیا۔ کتاب کے مطابق وہاں سے سیاسی مداخلت شروع ہوئی۔ اچھا۔ ضیاء الحق کے دور میں فوکس اسلامائزیشن اور افغان وار پر چلا گیا، اداروں پر توجہ کم ہوئی۔ پھر 90s کا جو دور تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کرپشن، پولیٹائزیشن، اس نے اداروں کو مزید کمزور کر دیا۔
مشرف دور میں کچھ ریفارمز ہوئے بھی، جیسے HEC بنا، ڈیولوشن ہوئی، لیکن کچھ چیزیں جیسے DC آفس ختم کرنا وہ شاید نقصان دہ ثابت ہوئیں، اور 2008 کے بعد بھی وہی سیاسی مداخلت چلتی رہی۔ غربت پر، انیکوالٹی پر کیا اثر ہوا؟ اثر تو ظاہر ہے ہونا ہی تھا۔ جب بھی گروتھ ہوئی 60s، 80s، ارلی 2000s، اس کی وجہ انویسٹمنٹ اور پروڈکٹیوٹی تھی، لیکن نیشنلائزیشن نے 70s میں اور پھر 90s کی انسٹیبلٹی نے پرائیویٹ سیکٹر کا کانفیڈنس بہت خراب کیا۔ غربت میں کمی آئی ہے، خاص کر 2001 کے بعد، یہ سچ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انیکوالٹی یعنی امیر غریب کا فرق وہ بڑھا ہے۔ علاقائی فرق بھی ہیں، شہری دیہی فرق بھی ہیں۔ لیکن کوئی پازیٹیو بات بھی ہے اس میں؟ ہاں، ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے مڈل کلاس کا بڑھنا۔ الگ الگ سٹڈیز ہیں، کوئی 27% کہتا ہے، کوئی 42% تک ایسٹیمیٹ کرتا ہے آبادی کا۔ یہ ایک بڑی اربن مڈل کلاس ہے، اور امید یہ ہے کہ شاید یہ مڈل کلاس مستقبل میں بہتر گورننس کے لیے آواز اٹھائے، ڈیمانڈ کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ اصل مسئلہ اداروں کی کمزوری ہے، اور حل بھی انہی اداروں کی اصلاح میں ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف اداروں کو اوپر سے ٹھیک کرنے سے، ان میں ریفارمز لانے سے پاکستان گورنیبل بن سکتا ہے؟ کیا یہ ریفارمز وہ سول ملٹری امبیلنس جس کی طرف پلڈیٹ سروے اشارہ کر رہا تھا، اس کو ایڈریس کر سکتی ہیں؟ اور کیا واقعی یہ جو بڑھتی ہوئی مڈل کلاس ہے، یہ اتنی طاقتور ہے کہ تبدیلی لا سکے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اچھا، تو آج ہم گورننگ دی ان گورنیبل کے اگلے چیپٹرز یعنی 4، 5 اور 6 میں تھوڑا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ فوکس اس سوال پر ہے جو ہم سب سوچتے ہیں کہ آخر پاکستان میں گورننس اتنی مشکل کیوں ہے؟ چلیں سیاست سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ملٹری یا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپس کیوں نہیں چل پاتے؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی وجہ ہے لیجیٹیمیسی کی، عوام انہیں اپنا نمائندہ نہیں مانتی۔ صحیح۔ اور دوسرا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ کہ ان کی پالیسیز وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ جیسے ہی کوئی جمہوری حکومت آتی ہے نا، وہ ختم کر دیتی ہیں ان کو۔ بالکل، وہ اکثر ان پالیسیز کو ریورس کر دیتی ہیں۔ جیسے وہ جنرل مشرف کا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، یا FBR ریفارمز کی بات کر لیں، تو ایک تسلسل نہیں بن پاتا۔ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بہتر ہے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود؟ ہاں، سورسز تو یہی کہتی ہیں۔ کم سے کم جمہوریت میں اختلافات کو مینج کرنے کے لیے پارلیمنٹ جیسا ایک فورم تو ہے نا۔ ٹھیک۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہاں سب ٹھیک ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ایک کہانی ہے۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ جیسے انڈیا میں کانگریس کافی عرصے تک آپ کہہ سکتے ہیں مستحکم رہی۔ جی۔ لیکن پاکستان میں مسلم لیگ جس نے ملک بنایا وہ تو کافی جلدی بکھر گئی۔ صحیح۔ پھر پیپلز پارٹی آئی، وہ شروع میں تو بڑی آئیڈیالوجی پہ چل رہی تھی۔ بالکل، نظریاتی بنیاد تھی۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلائنٹلزم کی طرف چلی گئیں، ووٹ کے بدلے فیورز اور پیٹرونیج والا نظام۔ جی ہاں۔ اور اب جیسے PTI جیسی نسبتاً نئی جماعتیں ہیں، ان کے اپنے چیلنجز ہیں۔ بالکل، اور یہاں نا وہ الیکٹیبلز کا کلچر بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، پارٹیاں نظریے یا کیڈر بنانے پر فوکس کرنے کے بجائے وہ ان لوگوں کے پیچھے بھاگتی ہیں جو سیٹ نکال سکتے ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی پس منظر ہو۔ جی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ خاندانی سیاست مضبوط ہوتی ہے، پارٹی کے اندر کی جمہوریت کمزور پڑ جاتی ہے، اور میرٹ تو کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور یہ گورننس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پھر پالیسیاں عوام کے بجائے وہ مخصوص لوگوں کے مفاد میں بنتی ہیں۔ یہ جو پیٹرنیج اور فیورز کا کلچر ہے، یہ صرف سیاست تک ہے یا معاشرے میں بھی اس کی جڑیں ہیں؟ نہیں، اس کی جڑیں تو بہت گہری ہیں، ہمارے معاشرتی ڈھانچے میں ہیں۔ فیملی، برادری، قبیلہ، یہ سب اسی پر چلتا ہے۔ اچھا۔ یہاں وہ لحاظ، شرم، مروت جیسی چیزیں ہیں نا، وہ ریاست کے جو فارمل رولز ہیں جیسے میرٹ یا قانون کی حکمرانی، ان پر حاوی آ جاتی ہیں۔ آپ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، بھلے قانون۔ بالکل، بھلے کام قانون کے مطابق نہ بھی ہو رہا ہو، تو یہ ریاست اور معاشرے کے بیچ میں ایک بنیادی ٹینشن چلتی رہتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ دین والا عنصر بھی تو ہے، خاص کر ضیاء دور کے بعد جو اسلامائزیشن کا ٹرینڈ آیا۔ ہاں، اس کے بھی اپنے وہ کمپلیکس اثرات ہیں۔ ایک طرف تو لوگوں میں ظاہری دینداری ریچولزم وہ شاید بڑھا ہے،
جی لیکن سورسز یہ اشارہ کرتی ہیں کہ دین کی جو اصل روح ہے، جو سوشل ویلیوز ہیں، ان پر شاید اتنا فوکس نہیں بڑھا، اور کچھ تجزیے تو اسے ایکسٹریمزم کے بڑھنے سے بھی جوڑتے ہیں۔ یہ ایک الگ چیلنج ہے۔ جی بالکل۔ ایک اور چیز جو کتاب ہائی لائٹ کرتی ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، مطلب اعتماد کی کمی ہر سطح پر۔ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا اثر تو بہت ہی زیادہ گہرا ہے۔ جب ٹرسٹ نہیں ہوتا نا، تو معاشرے میں ایک نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے، وہ سازشی تھیئریز بہت عام ہو جاتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ لوگ مل کے کام نہیں کر پاتے، جس کو ہم سوشل کیپٹل کہتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کی سب سے واضح مثال آپ وہ کالا باغ ڈیم کو لے لیں۔ اوہ ہاں، وہ تنازع تو بالکل، ایک اتنا اہم پروجیکٹ، لیکن صوبوں کے درمیان شدید عدم اعتماد کی وجہ سے سالوں سے رکا پڑا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ٹرسٹ کی کمی کیسے ملکی ترقی کو آپ کہہ سکتے ہیں مفلوج کر سکتی ہے۔ سے اور اسی طرح وہ جینڈر گیپ بھی ہے۔ خواتین کو برابر مواقع نہ ملنا صرف انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معیشت کو بھی سیدھا سیدھا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے سیاست اور معاشرے کے پہلو جو گورننس کو مشکل بناتے ہیں، لیکن کیا حکومت کے اپنے ڈھانچے میں بھی کچھ گڑبڑ ہے؟ بالکل ہے۔ پاکستان میں تاریخی طور پر سسٹم کافی سینٹرلائزڈ رہا ہے، مطلب مرکز بہت طاقتور رہا ہے۔ فیڈرل سسٹم ہونے کے باوجود؟ جی، نام کا فیڈرلزم رہا ہے، لیکن اصل طاقت مرکز کے پاس رہی ہے۔ پھر فیڈرل سول سروس کو دیکھ لیں، اس میں بھی صوبوں کی نمائندگی وہ غیر متناسب ہے، سکیوڈ ہے، اور سرکاری اداروں کی کارکردگی ایفیشنسی اس پر تو خیر سوالیہ نشان ہیں ہی۔ عوام کیا سوچتی ہے اس بارے میں؟ عوام بھی، وہ پلڈارٹ جیسے اداروں کے سروے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عوام مسلسل گورننس سے، خاص طور پر ٹرانسپیرنسی اور کرپشن کے معاملات میں مطمئن نہیں ہے۔ اور وہ سرکاری ادارے جیسے پی آئی اے، اسٹیل ملز، ان کا کیا؟ ہاں، یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز یا پی ایس ایز، یہ تو معیشت پر ایک مستقل بوجھ بنے ہوئے ہیں، سالوں سے خسارے میں ہیں۔ ان کی پرائیویٹائزیشن پر تو ہمیشہ بحث ہوتی رہتی ہے۔ جی، بحث ہوتی ہے۔ کچھ شعبوں جیسے ٹیلی کام اور بینکس میں پرائیویٹائزیشن کامیاب بھی ہوئی ہے، لیکن یہ جو بڑے ادارے ہیں نا، ان کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا۔ آخری بات، وہ 18ویں ترمیم کی، اس نے وفاقی اور صوبائی تعلقات کو کیسے بدلا ہے، خاص طور پر مالی حوالے سے؟ دیکھیں، 18ویں ترمیم اور اس کے بعد جو NFC ایوارڈ آیا، اس کے تحت بہت سے وسائل صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں۔ یہ اختیارات کی منتقلی یا ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ لیکن اس سے نئے چیلنجز بھی آئے ہوں گے؟ بالکل، نئے چیلنجز پیدا ہوئے ہیں۔ مثلاً فیڈرل حکومت کے پاس ریونیو کا شیئر کم ہو گیا ہے، لیکن خرچے جیسے ڈیفنس ہے، قرضوں کی ادائیگی ہے، وہ اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور دوسری طرف صوبوں کے پاس وسائل تو آئے ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے کی کیپیسٹی اور آپس میں کوارڈینیشن کے مسائل سامنے آئے ہیں۔ تو اس سے نا وہ فیڈرل پروونشل مالی تعلقات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ تو ان چیپٹرز کا خلاصہ، نچوڑ یہ لگتا ہے کہ جب تک معاشرے کے جو طور طریقے ہیں، جو سوشل نارمز ہیں، اور ریاست کے جو قوانین ہیں، فارمل رولز، ان میں یہ گہرا فرق، یہ گیپ رہے گا، پاکستان میں مؤثر گورننس ایک بڑا چیلنج ہی رہے گا۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ اگر فرض کریں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں نچلی سطح پر یعنی گراس روٹس لیول پر حقیقی جمہوریت آ بھی جائے، تو کیا اس سے پاکستان میں یہ الیکٹیبلز والا کلچر واقعی کمزور ہو سکتا ہے؟ یا پھر ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا آپ کہیں پکا ہو چکا ہے کہ نئے آنے والے لوگ بھی آخر کار اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں؟ آج ہم عشرت حسین کی کتاب گورننگ دی ان گورنیبل کے کچھ خاص چیپٹرز دیکھ رہے ہیں، چیپٹر 7 سے 10 تک، جو پاکستان کے گورننس سٹرکچرز پر ہیں، یعنی لوکل گورنمنٹ، سول سروسز، جوڈیشری اور لیجسلیچر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتاب ان اداروں کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان کے چیلنجز اور ریفارمز کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ ادارے کیسے ایوالو ہوئے اور آج کیا صورتحال ہے، جیسا کتاب میں بتایا گیا۔ تو چیپٹر 7 سے شروع کرتے ہیں، لوکل گورنمنٹ۔ کتاب کہتی ہے کہ جو 3 بڑی کوششیں ہوئیں ایوب، ضیاء اور مشرف دور میں، وہ اکثر ملٹری حکمرانوں نے کی۔ ہاں، اور شاید اسی لیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو آپ کہہ لیں بائی پاس کرنا چاہتے تھے۔ صحیح، اس سے صوبوں میں کچھ ناراضگی بھی پیدا ہوئی، لیکن LGO 2001 جو مشرف دور کی ڈیولیوشن تھی، وہ تو کافی ریڈیکل قسم کی تھی۔ جی بالکل، DC کمشنر کے دفاتر ختم، اختیارات منتخب ناظم کو، فائنانسز ڈپارٹمنٹ سب ٹرانسفر، اور خواتین مائنورٹیز کے لیے بھی ریزرویشن تھی۔
ہاں یہ تھا تو بڑا قدم، لیکن اس میں آپ دیکھیں چیلنجز کم نہیں تھے۔ کتاب بتاتی ہے کہ صوبائی حکومتوں سے ایک مسلسل تنازع رہا۔ پھر ڈیزائن میں بھی کچھ خامیاں تھیں، جیسے شہری دیہی انٹیگریشن کی کوشش، وہ الٹا ناہموار ترقی کا باعث بنی۔ اوہ اور ڈی سی آفس ختم کرنے سے نا، جو ریاست کی ریٹ کی ایک طرح سے علامت تھا، اس سے کچھ انتظامی خلا بھی پیدا ہوا۔ اچھا، پھر 2008 کے بعد تو یہ سسٹم خیبر پختونخوا کے علاوہ واپس لے لیا گیا، مطلب سینٹرلائزیشن کی طرف واپسی ہوئی۔ لیکن کتاب پھر بھی کہتی ہے کہ ڈیوالوشن ضروری ہے۔ جی، ورلڈ بینک کا حوالہ بھی ہے کتاب میں۔ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بہتر سروس ڈیلیوری، عوام کی شرکت، ان سب کے لیے ڈیوالوشن اہم ہے، اور تجویز یہ ہے کہ شاید ڈسٹرکٹ سروس جیسا کوئی نظام بنایا جائے۔ ٹھیک، اچھا، اس ڈیوالوشن اور ڈی سی آفس کے خاتمے کا اثر یقیناً سول سروسز پر بھی پڑا ہوگا، جس کا ذکر چیپٹر 8 میں ہے۔ پاکستان کو وراثت میں برٹش دور کی سول سروس ملی، جو شروع میں سی ایس پی کیڈرے کافی قابل سمجھی جاتی تھیں۔ جی ہاں، میرٹ کے ساتھ ساتھ کوٹا سسٹم بھی تھا نمائندگی کے لیے۔ لیکن پھر 1973 کی ریفارمز آئیں بھٹو دور میں، انہوں نے یہ سارا ڈھانچہ بدل دیا۔ بالکل، وہ جو الگ الگ سروسز تھیں وہ ختم کر کے یونیفائڈ گریڈز لے آئے۔ سی ایس پی کی جو ایک طرح سے مونوپلی تھی وہ ختم ہوئی۔ لیکن اس سے کتاب کہتی ہے پولیٹیسائزیشن بڑھ گئی۔ جی، یہ ایک بڑا نکتہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ کم تنخواہیں، انسیکیورٹی، کرپشن اور وہ او ایس ڈی کلچر، ہاں، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ بالکل، اس سب نے ادارے کو کمزور کیا۔ کتاب سی ایس ایس کے امتحان کے ڈیٹا کا بھی حوالہ دیتی ہے کہ نئے آنے والوں کی کوالٹی پر بھی فرق پڑا ہے۔ اوہ، اور وہ بحث تو چلتی ہی رہتی ہے کہ اسپیشلسٹ چاہیے یا جنرلسٹ۔ پائٹ کا ایک سروے بھی ہے 2007 کا۔ جی، جو بتاتا ہے کہ افسران ڈی موٹیویٹڈ ہیں۔ اصلاحات کے لیے کتاب کہتی ہے کہ سپیریئر سروسز کا تصور ختم کریں، این پی ایس پیز جیسی سروسز بنائیں، بہتر کمپنسیشن ہو، پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ یعنی پی ای آر آسان ہو، اور جو عوام سے براہ راست رابطے والے دفاتر ہیں نا، پٹواری، تھانے دار، ہاں بالکل ان کو بہتر کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، جب انتظامیہ سول سروسز کمزور ہوں تو کیا عدلیہ کا کردار بڑھ جاتا ہے؟ چیپٹر 9 جوڈیشری پر ہے۔ اس کا کام تو بہت اہم ہے، رول آف لا، کانٹریکٹس کا نفاذ، بنیادی حقوق کا تحفظ۔ یقیناً، لیکن کتاب کہتی ہے کہ تاریخی ریکارڈ ملا جلا ہے، وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کا استعمال۔ ہاں، وہ نظریہ ضرورت۔ جی، اور بھٹو کیس جیسے تنازعات بھی ہیں۔ البتہ 2007 کے بعد عدلیہ نے زیادہ خود مختاری دکھائی ہے۔ لیکن پھر جوڈیشل ایکٹیوزم کے معاشیت پر اثرات کی بھی بات ہے، جیسے ریکوڈک کیس۔ بالکل، ریکودک ہے، ایل این جی پروجیکٹس میں ڈیلیز، پاکستان اسٹیل ملز کی نجی کاری کا رکنا، یہ مثالیں کتاب میں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ججز کی تقرری اور احتساب پر بھی سوالات ہیں۔ ایس جے سی کا کردار۔ جی، سپریم جوڈیشل کاؤنسل، اس کے کردار پر بھی بات ہوئی ہے، اور لیگل پروفیشن پر بھی، یعنی بار کاؤنسلز پر بھی تنقید ہے۔ لیکن شاید سب سے بڑا مسئلہ جو کتاب اجاگر کرتی ہے وہ ہے ایکسیس ٹو جسٹس۔ عام آدمی کے لیے انصاف بہت مہنگا اور لمبا پروسیس ہے، اور WJP کی رینکنگ بھی کم ہے۔ جی، کافی نیچے۔ قوانین بھی بہت پرانے ہیں۔ آپ دیکھیں سول پروسیجر کوڈ 1908 کا ہے، کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کا۔ اوہ خدایا! تو ریفارمز میں اے ڈی آر یعنی متبادل تصفیہ تنازعات، کیس مینجمنٹ کو بہتر کرنا، اور 2009 کی نیشنل جوڈیشل پالیسی کو صحیح معنوں میں لاگو کرنا شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخری حصہ چیپٹر 10 لیجسلیچر یعنی پارلیمنٹ پر ہے۔ پاکستان نے صدارتی اور پارلیمانی دونوں نظام آزمائے ہیں۔ جی، اور 1973 کا آئین تو پارلیمانی ہے۔ 18ویں ترمیم نے صوبوں کو خود مختاری دی، لیکن اسی میں وہ پارٹی ڈسپلن والی شک نے اختلاف رائے کو مشکل بنا دیا۔ ہاں، یہ ایک تنقیدی نکتہ ہے۔ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی، ایگزیکٹو کی نگرانی، خاص طور پر قائمہ کمیٹیوں کے ذریعے، اور مالی احتساب۔ لیکن پرفارمنس پائل ٹیٹ کے حوالے سے کتاب کہتی ہے کہ کمیٹیاں اکثر غیر مؤثر ہیں، کورم پورا نہیں ہوتا۔ جی، اوورسائٹ کمزور ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ معاشی گورننس میں پارلیمنٹ کا کردار بڑھنا چاہیے، سوال و جواب کا سیشن بہتر ہو، اہم تقرریاں کمیٹیوں کے سامنے آئیں، بجٹ پر بحث گہری ہو، صرف رسمی نہ ہو۔ اور لانگ ٹرم پلانز، IMF جیسے معاہدے، یہ سب پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوں۔ بالکل، ان سب کو اسکروٹنائز کیا جائے، اور اس کے لیے انتخابی اصلاحات بھی ضروری ہیں۔ الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا، ووٹر لسٹیں ٹھیک کرنا، کیمپین فائنانس شفاف بنانا۔
موجودہ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم پر بھی تنقید ہے؟ جی، اور اس بات پر بھی کہ کابینہ صرف منتخب اراکین میں سے ہی کیوں ہو سکتی ہے۔ تو مجموعی طور پر گورننگ دی ان گورنبل کے یہ چیپٹرز دکھاتے ہیں کہ پاکستان کے جو بنیادی ادارے ہیں ان کو کتنے گہرے اور پیچیدہ چیلنجز درپیش ہیں۔ بالکل، تاریخی بھی ہیں، ساختی بھی اور عملی بھی، ہر سطح پر بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے۔ اور کتاب ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے آخر میں۔ جی، کہ کیا ان اداروں میں الگ الگ ٹکڑوں میں اصلاحات کافی ہوں گی یا پاکستان کے گورننس کے مسائل اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک زیادہ جامع، ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے؟ آج ہم عشرت حسین کی کتاب گورننگ دی ان گورنبل کے اس چیپٹر کو دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی فوج کے کردار پر ہے۔ ہمارے پاس یہ سورس مٹیریل ہے اور مشن ہے اس میں سے سب سے اہم انسائٹس نکالنا، فوج کی ساخت، سیاست میں اس کا رول اور معاشی پہلو۔ چلیں دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں کیا خاص ہے۔ تو کتاب کے مطابق فوج کی شروعات آزادی کے وقت 120,000 افراد سے ہوئی تھی اور اب یہ سائز بڑھ کر 520,000 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ تو کافی بڑی ایکسپینشن ہے۔ جی ہاں، بالکل، ایک سگنیفیکنٹ انکریز ہے وقت کے ساتھ۔ اور بھرتی کے لیے وہی خاص علاقے جیسے پنجاب کا پوٹوہار ریجن اور خیبر پختونخوا ہمیشہ اہم رہے ہیں۔ تینوں سروسز میں سے آرمی سب سے بڑی ہے، یہ تو ظاہر ہے، اور شروع سے ہی ٹریننگ پر بہت فوکس رہا ہے۔ بالکل، جیسے پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA ککول جو 1948 میں قائم ہوئی، پھر اسٹاف کالج کوئٹہ اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد۔ ہاں، اور عشرت حسین اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ اسکیل، یہ پروفیشنل ٹریننگ اور جو میرٹ بیس پروموشن سسٹم ہے، یہی وجوہات ہیں جنہوں نے فوج کو پاکستان کا شاید سب سے مضبوط ادارہ بنایا ہے۔ اچھا، کئی اینالسٹ جیسے ایناٹول لیون وہ بھی اسی آرگنائزیشنل اسٹرینتھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ شوکت عزیز نے بھی، وہ کہتے ہیں، اس کے ہیومن ریسورس سسٹم کی تعریف کی تھی کہ کتنا ٹرانسپیرنٹ اور افیکٹو ہے۔ تو یہ بنیاد کافی مضبوط ہے شروع سے۔ جی، یہ بنیاد اس ادارے کی طاقت کا ایک طرح سے مرکز رہی ہے۔ تو یہ انسٹیٹیوشنل مضبوطی تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر سوال اٹھتا ہے سیاسی مداخلت کا، ڈائریکٹ انٹرونشنز کا۔ پاکستان کی تاریخ میں 4 مرتبہ فوج نے براہ راست حکومت سنبھالی۔ جنرل ایوب خان 1958 میں، ہاں، پھر جنرل یحییٰ خان 1969، جنرل ضیاء الحق 1977 اور پھر جنرل پرویز مشرف 1999 میں۔ کتاب ان ٹیک اوورز کی کیا وجوہات بتاتی ہے؟ کیا یہ صرف سویلین کمزوری تھی؟ دیکھیں، کتاب میں یہ وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ سویلین حکومتیں کمزور تھیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، کرپشن تھی وغیرہ۔ رائٹ۔ لیکن حسین اس پر مختلف پرسپیکٹیوز بھی پیش کرتے ہیں۔ مطلب کچھ تجزیہ نگار ہیں جیسے عقیل شاہ کا کام ہے، وہ فوج کی اپنی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ اور ایمبیشن کو اہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، جبکہ دوسرے ہیں جیسے بابر ستار یا معید یوسف کے آرگیومنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سویلین اداروں کی ناکامی اور سیاستدانوں کی اپنی غلطیوں نے فوج کے لیے جگہ بنائی۔ تو کتاب دونوں ویو پوائنٹس دے رہی ہے۔ جی، کتاب یہ دونوں پہلو سامنے رکھتی ہے۔ اور ہاں، ISI کا کردار، خاص کر افغان جہاد کے بعد پولیٹیکل انجینئرنگ میں، یہ بھی ہمیشہ ایک بحث کا حصہ رہا ہے جس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سول ملٹری توازن کا مسئلہ تو پھر ہمیشہ سے ہی رہا ہے نا؟ بالکل۔ 1973 کا آئین کانسٹیٹیوشن تو واضح طور پر سویلین کنٹرول کی بات کرتا ہے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہمیشہ ایک چیلنج رہا۔ کبھی وہ ٹرائیکا کا دور آیا، جس کی کمپلیکسٹیز ہم سب کو یاد ہے، جہاں پریزیڈنٹ، PM اور آرمی چیف کے درمیان پاور شیئرنگ چلتی رہی۔ ہاں، وہ ایک الگ ڈائنامک تھی۔ کبھی کو گورننس جیسے الفاظ استعمال ہوئے۔ اس کشمکش پر کتاب کیا روشنی ڈالتی ہے؟ بالکل، یہ ایک مستقل ٹینشن ہے۔ کتاب میں بابر ستار جیسے لوگوں کے حوالے سے یہ بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا فوج کا کردار آئین سے بالاتر ہے، سپرا کانسٹیٹیوشنل ہے، یا یہ اسٹیٹ کے ایگزیکٹو برانچ کا ہی ایک حصہ ہے جو سویلین کنٹرول کے تحت کام کرتا ہے۔ یہ بحث پاکستان کے پورے گورننس سٹرکچر کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی پکچر سے جوڑیں تو یہ صرف ایک ادارے کا نہیں، پورے نظام کے مستقبل کا سوال ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب معاشی پہلو پر آتے ہیں، اکنامک ایسپیکٹس۔ ایک عام تصور ہے یا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ ڈیفنس پر بہت زیادہ خرچ کیا۔ ہاں، اپنی چادر سے زیادہ، جیسے کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس سے ترقی، ڈیولپمنٹ متاثر ہوئی۔ لیکن نمبرز کیا کہتے ہیں؟
کتاب میں ایک دلچسپ ڈیٹا پوائنٹ ہے کہ 1988 میں ڈیفینسی خرچہ GDP کا 7.3% تھا، جی لیکن یہ کم ہوتے ہوتے اب 2.5% کے قریب ہے۔ یہ تو عام پرسیپشن کے تھوڑا خلاف جاتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے جو کتاب ہائی لائٹ کرتی ہے کہ عام تصور کے برعکس ڈیفنس اسپینڈنگ کا بوجھ GDP کے لحاظ سے وقت کے ساتھ کم ہوا ہے۔ تو وہ جو بحث ہے کہ فوجی اخراجات ہمیشہ بے تحاشا بڑھتے رہے ہیں، یہ ڈیٹا اسے چیلنج کرتا ہے۔ رائٹ۔ اور ڈیفنس اسپینڈنگ اور اکانومک گروتھ کا ریلیشن بھی وہ کہتے ہیں سیدھا سادہ نہیں ہے، کمپلیکس ہے۔ کچھ ادوار میں ہائی ڈیفنس اسپینڈنگ کے باوجود گروتھ بھی ہائی رہی۔ اچھا۔ اور دفاعی بجٹ کے علاوہ فوج کے معاشی فٹ پرنٹ کا ایک اور پہلو ان کے ویلفیئر آرگنائزیشنز اور بزنسز ہیں۔ ہاں، یہ ملٹری بزنسز والا ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یا AWT، شاہین فاؤنڈیشن جو ایئر فورس کی ہے، بحریہ فاؤنڈیشن نیوی کی، جی سیکٹر کو نقصان پہنچاتے ہیں، کراؤڈنگ آؤٹ کرتے ہیں۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، یہاں فیسنیٹنگ بات یہ ہے جو حسین وضاحت کرتے ہیں کہ ان اداروں کا بنیادی مقصد سرونگ اور ریٹائرڈ فوجیوں اور ان کے خاندان کی فلاح و بہبود ہے۔ ویلفیئر ہے۔ اوکے، خاص کر ان کی جو کم عمری میں ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ نمبرز دیکھیں تو نومبر 2016 کا ڈیٹا ہے کتاب میں، ان تمام ملٹری رن بزنسز کا مجموعی مارکیٹ شیئر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا صرف 4.5% کے قریب تھا۔ صرف 4.5%؟ یہ تو کافی کم لگتا ہے کمپیئر ٹو دا پرسیپشن۔ ہاں، پرسیپشن سے کم ہے، اور یہ کمپنیز باقاعدہ کارپوریٹ گورننس رولز فالو کرتی ہیں، ٹیکس بھی دیتی ہیں۔ تو وہ کراؤڈنگ آؤٹ والی بات، یعنی یہ خدشہ کہ یہ سرکاری یا فوجی ادارے پرائیویٹ کمپنیز کے لیے مارکیٹ میں جگہ کم کر دیتے ہیں، کتاب کے مطابق اس کے لیے وسیع امپیریکل ایویڈنس نہیں ملتا۔ لیکن پھر بھی کچھ کنسرنز تو ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ۔ ہاں، البتہ کچھ اسپیسیفک اداروں جیسے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO اور نیشنل لاجسٹک سیل NLC جو بڑے انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ پروجیکٹس ہینڈل کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا انہیں ٹینڈرز اور کانٹریکٹس میں کوئی خاص رعایت ملتی ہے جس سے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے لیول پلینگ فیلڈ متاثر ہوتا ہو۔ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے جس پر کتاب میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو عشرت حسین کی کتاب کے اس چیپٹر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فوج ایک انتہائی پروفیشنل، ڈسپلنڈ اور مضبوط ادارہ ہے، بالکل، جس نے پاکستان کی تاریخ، سیاست اور معیشت پر بہت گہرے اثرات ڈالے ہیں، کبھی ڈائریکٹلی حکومت کے ذریعے تو کبھی انڈائریکٹلی اثر و رسوخ سے۔ جی ہاں۔ اور آخر میں لسنرز کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو اس پوری بحث سے ابھرتا ہے۔ فوج کی یہ جو انسٹیٹیوشنل مضبوطی ہے اور دوسری طرف سویلین اداروں کی نسبتاً کمزوری ہے، اسے دیکھتے ہوئے کیا ایک پائیدار سسٹینیبل سول ملٹری توازن صرف قوانین اور آئینی ترامیم یعنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس سے قائم ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یا پھر جیسا کہ کتاب بھی اشارہ کرتی ہے، اس کے لیے دونوں طرف انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک گہری سوچ اور ثقافتی تبدیلی، ایک کلچرل شفٹ کی بھی ضرورت ہے، جہاں ہر ادارہ دوسرے کے دائرہ کار یعنی ڈومین کا احترام کرے۔ اچھا جی، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کتاب گورننگ دی انگورنیبل کا چیپٹر 5۔ جی۔ اس باب میں خاص طور پر پاکستان میں گورننس کے جو روزمرہ چیلنجز ہیں، یعنی انتظامی رکاوٹیں اور فیصلوں پر آپ کہہ لیں عمل درآمد میں جو مشکلات آتی ہیں، ان پر بات ہوئی ہے۔ صحیح۔ ایک بات جو مجھے فوراً لگی وہ یہ کہ پالیسی بن تو جاتی ہے، اکثر اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن زمین پر اس کا اثر وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو مصنف کہتا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ امپلیمنٹیشن گیپ ہے۔ بالکل، اور یہ امپلیمنٹیشن گیپ کا جو ذکر ہے نا، یہ بڑا اہم ہے، بہت پرٹیننٹ ہے۔ اچھا؟ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں شاید کہ اچھی پالیسی بنا لی تو بس کام ہو گیا، لیکن مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ اصل چیلنج اس پالیسی کو حقیقت میں بدلنا ہے۔ صحیح۔ یہاں فیسنیٹنگ بات یہ ہے کہ یہ صرف آپ کہیں نیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ سسٹم کی ساخت کا مسئلہ ہے، یعنی بیوروکریٹک سٹرکچرز جو ہیں اور پھر مختلف محکموں کے درمیان وہ کیا کہتے ہیں تال میل کی کمی۔ یعنی کوارڈینیشن کا فقدان۔ بالکل۔
فار ایگزامپل ایک محکمہ ایک بڑا اچھا منصوبہ بناتا ہے، ٹھیک، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے دوسرے محکموں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، ہاں ظاہر ہے. اور وہ اکثر مل نہیں پاتا یا بہت دیر سے ملتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے. یہ صرف تعاون کی کمی نہیں لگتی بلکہ شاید وہ اختیارات کی تقسیم کا بھی مسئلہ ہے. یقیناً وہ بھی ہے۔ اسی باب میں ایک اور پوائنٹ اٹھایا گیا ہے جو کافی حیران کن لگا مجھے. وہ ہے وسائل کی تقسیم کا طریقہ. اچھا، وسائل کی تقسیم؟ ہاں، یعنی پیسہ مختص تو ہو جاتا ہے کاغذوں میں، مگر وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچتا ہی نہیں. اوہو، اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں کتاب میں؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی کریٹیکل آبزرویشن ہے، اینڈ اف وی کنیکٹ دس ٹو دا بگر پکچر، جی. کا نظام ہے نا، یہ بہت پیچیدہ ہے، بہت سست ہے، کئی سطحوں پر اپروولز کی ضرورت ہوتی ہے. فائلیں چلتی رہتی ہیں جس سے بس تاخیر ہوتی ہے، اچھا. اور سم ٹائمز تو یہ بھی ہوتا ہے کہ فنڈز سیاسی ترجیحات کی بنیاد پر ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ اوہ، مطلب جہاں اصل ضرورت ہے وہاں نہیں جاتے؟ بالکل، بجائے اس کے کہ جہاں ان کی اصل ضرورت ہو وہ کہیں اور استعمال ہو جاتے ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کا براہ راست اثر کس پر پڑتا ہے؟ عوام پر، ترقیاتی منصوبوں پر؟ جی ہاں، ترقیاتی منصوبوں اور عوام تک سہولیات کی فراہمی پر۔ ڈیلیز کا مطلب ہے کاسٹ کا بڑھنا، ہاں، مہنگانی بڑھ جاتی ہے. اور بعض اوقات تو منصوبے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اتنی دیر ہو جاتی ہے۔ تو مطلب اس ساری بحث سے جو اصل بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گورننس کا مسئلہ صرف پالیسیاں بنانے کا نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ان پر عمل درآمد کرانے والا جو نظام ہے اس کی کمزوریاں ہیں. اصل مسئلہ وہاں ہے. رابطے کی کمی ہو جیسے آپ نے کہا، جی، یا اختیارات کی غیر واضح تقسیم ہو، یا پھر یہ وسائل کی نامناسب اور ڈیلیڈ تقسیم. یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں جہاں اچھی نیت کے باوجود وہ نتائج حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا؟ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ چیز ہمیں پھر سوچنے پر مجبور کرتی ہے جی، کہ کیا یہ مسائل صرف انتظامی نوعیت کے ہیں، مطلب صرف مینجمنٹ کے ہیں، یا ان کی جڑیں ہمارے سیاسی اور سماجی ڈھانچے میں زیادہ گہری ہیں؟ یہ تو بڑا سوال ہے. جی، یہ وہ سوال ہے جس پہ شاید مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم گورننگ دی انگورنیبل کے چیپٹر 16 اور 17 کو دیکھ رہے ہیں. اس میں پاکستان کے اداروں کی ری اسٹرکچرنگ اور دوسرے ملکوں کے تجربات پر بات ہے. کافی اہم موضوع ہے میرے خیال میں. جی بالکل، بہت اہم ہے۔ شروعات میں ہی وہ ایسے موگلو اور رابنسن کے فریم ورک کا ذکر ہے۔ اچھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اداروں کو بدل دینا وہ کافی نہیں ہے، اصل چیز ہے پولیٹیکل ایکویلیبریم۔ پولیٹیکل ایکویلیبریم مطلب یہ کہ ملک میں جو مختلف طاقتور گروپس ہیں ان کے بیچ پاور کیسے بٹی ہوئی ہے، اس کا توازن کیا ہے۔ ٹھیک، جیسے وہ چین کی مثال دیتے ہیں کہ 1978 کے بعد ترقی اس لیے نہیں ہوئی کہ صرف پالیسی بدلی، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل ایکویلیبریم بھی شفٹ ہوا تھا۔ اچھا، اور کتاب کہتی ہے کہ پاکستان میں یہ ریفارمز مشکل ہیں. کیوں؟ جی، اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں ویسٹڈ انٹرسٹس، یعنی وہ لوگ جن کا موجودہ نظام میں فائدہ ہے، وہ بہت پاورفل ہیں۔ صحیح. اور دوسری طرف جو منتخب حکومتیں آتی ہیں وہ اکثر شارٹ ٹرم سوچتی ہیں، انہیں بس اگلا الیکشن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اسی لیے کتاب ایک لانگ ٹرم، ایک لمبے عرصے کے اسٹرکچرل ریفارم ایجنڈے پر زور دیتی ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ کافی چیزیں ہیں، جیسے الیکشن کا پورا پروسیس بہتر کرنا، سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوریت لانا، لوکل گورنمنٹس کو اختیارات دینا۔ ہاں، لوکل گورنمنٹس والا نقطہ اہم ہے. جی، پھر سول سروسز کو دوبارہ بحال کرنا، عدلیہ میں ریفارمز، انفارمیشن تک لوگوں کی رسائی آسان بنانا، پارلیمنٹ کا کردار، نگرانی والا کردار. بالکل، پارلیمانی نگرانی کو مضبوط کرنا، اور حکومت کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں، مینجمنٹ پریکٹسز، انہیں بہتر بنانا۔ ٹھیک ہے. کتاب نے کچھ خاص اداروں کی انسٹیٹیوشنز کی بھی نشاندہی کی ہے نا؟ جی ہاں، جن پر آپ کہہ لیں فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ کون سے ادارے ہیں وہ؟ جیسے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ای سی پی اور نیب، سیکیورٹی کے لیے خاص طور پر نچلی عدلیہ اور پولیس، اوکے. معاشی ترقی گروتھ کے لیے اسٹیٹ بینک اور ایف پی آر، اور ایکوٹی مطلب عوام کی بھلائی، اس کے لیے ایچ ای سی اور بسپ جیسے ادارے۔ اور ان اداروں کی بہتری کو ملک کے بڑے مقاصد سے جڑا گیا ہے؟ جی بالکل، 3 بڑے آؤٹ کم سے۔ پہلا ہے گروتھ، یعنی کاروباری ماحول بہتر ہو۔ کتاب میں وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس رینکنگ کا ذکر ہے، 147 نمبر پر۔ اوہ، یہ تو بہت نیچے ہے. جی، مطلب یہاں بزنس کرنا آسان نہیں۔ دوسرا ہے ایکوٹی،
اس میں زراعت کی پیداوار بڑھانا، پانی کی تقسیم منصفانہ کرنا اور شہروں میں جو ترقیاتی ادارے ہیں ان میں کرپشن ختم کرنا۔ ٹھیک، اور تیسرا؟ تیسرا ہے سیکیورٹی، یعنی انصاف ملنا، قانون کی حکمرانی، لوگوں کے پراپرٹی رائٹس محفوظ ہوں۔ یہاں وہ لینڈ مافیاز اور قبضہ گروپس کا بھی ذکر ہے جو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی کیسے؟ کون لائے گا؟ ہاں، یہ ملین ڈالر سوال ہے۔ کتاب کچھ ڈرائیورز آف چینج بتاتی ہے، اچھا، کیا ہے وہ؟ جیسے شہروں میں مڈل کلاس کا بڑھنا، اربنائزیشن یعنی لوگوں کا شہروں کی طرف آنا، میڈیا کا رول، میڈیا کا رول تو ہے واقعی۔ اور ایک بہت اہم چیز، نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کی اثر نو تشکیل۔ کانسٹیٹوئنسیز کی ری الائنمنٹ، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ امید یہ ہے کہ اس سے شہری علاقوں کا اربن ایریاز کا سیاسی وزن بڑھے گا، اور کتاب میں پنجاب میں خاندانی سیاست، ڈائناسٹک پالیٹکس کے کمزور ہونے کا بھی اشارہ ہے۔ دلچسپ بات ہے۔ اچھا، پھر چیپٹر 17 میں انڈیا اور بنگلہ دیش سے موازنہ بھی ہے؟ جی، یہ بھی بڑا دلچسپ حصہ ہے کہ وہاں بھی تو گورننس کے مسائل ہیں، کرپشن بھی ہے، لیکن ان کی اکنامک پرفارمنس بہتر کیوں رہی ہے؟ ہاں، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کی وجہ وہاں کی سیاسی اور معاشی اسٹیبلٹی ہے، پالیسیوں میں تسلسل رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو کافی حوصلہ افزائی ملی ہے۔ جیسے انڈیا کی 1991 کی ریفارمز۔ بالکل، اور بنگلہ دیش کا ریڈی میڈ گارمنٹس RMG سیکٹر جو اتنا کامیاب ہوا کرپشن کے باوجود۔ تو کیا وہاں رینٹ سیکنگ یعنی نظام سے ناجائز فائدہ اٹھانا وہ کسی طرح گروتھ میں مددگار ثابت ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، براہ راست مددگار تو نہیں، لیکن شاید وہاں سٹیبلٹی کی وجہ سے جو سرمایہ کاری ہوئی وہ ریئل اسٹیٹ یا صرف سٹاک مارکیٹ میں پھنسنے کے بجائے پروڈکٹیو چیزوں میں بھی گئی۔ جبکہ پاکستان میں کتاب کے مطابق سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پیسہ زیادہ تر نان پروڈکٹیو جگہوں پر جاتا رہا۔ جی، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب سرمایہ کار ڈرتا ہے لمبی مدت کی سرمایہ کاری سے۔ اچھا، آخر میں کتاب نے کچھ بنیادی اصول بھی بتائے ہیں باکس 16.1 میں، اداروں کی ریسٹرکچرنگ کے لیے۔ کیا اصول ہے وہ؟ ان موٹی باتیں ہیں: قابل اور ایماندار لیڈرز کو لگانا، انہیں کام کرنے کا اختیار یعنی آٹونومی دینا، اور پھر ان کی کارکردگی پر کڑی نظر رکھنا، اکاؤنٹیبلٹی۔ میرٹ، خود مختاری اور احتساب۔ بالکل۔ تو یہ ساری باتیں، یہ تجزیہ، یہ تجاویز سب بہت اہم ہے، لیکن اصل چیلنج تو ان پر عمل درآمد کا ہے۔ صرف باتیں یا پلان بنا لینا تو کافی نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور سب سے بڑا چیلنج شاید یہی ہے کہ یہ ریفارمز لانے کی ذمہ داری بھی اسی ایلیٹ طبقے پر ہے جس کے اپنے اختیارات ان ریفارم سے کم ہوں گے۔ ہاں، یہ تو پیراڈاکس ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ جو نئی شہری مڈل کلاس ابھر رہی ہے، یہ نئی حلقہ بندیاں، میڈیا، کیا یہ اتنا پریشر بنا پائیں گے کہ نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آ سکے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔